اور میں نوح علیہ السلام کے تبلیغ پہ حیران ہوتا ہوں. لوگ آپ سارے میری طرف متوجہ ہو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کچھ نہ کرو سر، جو اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میری ساری تبلیغ ختم ہو جائے گی، یا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا. کہ بولنے والا توجہ مانگتا ہے، کہ میری آئی کانٹیکٹ مانگتا ہے، میری طرف دیکھو. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سی کتابیں پڑھی تو ان کے سبق میں آنکھ یوں چلی جاتی تو کان پکڑا دیتے تھے. فوراً مولانا نظر رحمان صاحب نرم طبیعت تھے لیکن وہ کان نہیں پکڑاتے تھے، وہ سبق سے اٹھا دیتے تھے. ادھر کیوں دیکھ رہے، ادھر دیکھو، ہائے ہائے یہ ذرا نوح کو دیکھو، ان کی تبلیغ دیکھو. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب دعوت دیتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، مجھے دیکھ رہے ہو یا اللہ کانوں میں انگلیاں. چلو کانوں میں انگلیاں دے کر بھی آدمی بیٹھے تو اگلا زور سے بولے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یا اللہ یوں بیٹھتے تھے. اب آپ لوگ یوں بیٹھ جاؤ جی تو سارے تبلیغ والوں کی تبلیغ ختم ہو جائے گی. چہرے پر کپڑا، کانوں میں انگلیاں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پہلے سے زیادہ تکبر. ایسی قوم کو 950 سال نوح علیہ السلام نے پکارا. جب وہ یوں کرتے تھے تو یا اللہ میں کیا کرتا تھا؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں انہیں زور سے پکارتا تھا تاکہ کانوں میں آواز جائے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ پھر میں چیخ چیخ کے بولتا تھا کہ کان کے اندر آواز جائے. جب وہ الگ ہو جاتے تو ان کے پاس جا کر ان کی منت کر کے ان کو سمجھاتا تھا. 950 برس ما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ایمان لائے. ایک اور بات یہاں جو سیکھنے کی ہے، تبلیغ میں ایک بات چلتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین. ایک یقین اور سورہ نوح ہمیں سکھا رہی ہے. ایک یقین، اس یقین کی دعوت تو عام چل رہی ہر بیان میں یہ بات آتی ہے، بے اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے ہونا سیکھو، ہوتا ہی اللہ سے. لیکن یہ سورہ نوح ایک اور یقین دے رہی ہے کہ دین کے آنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. 950 سال، چلو 100 سال گزر جاتے تو نوح علیہ السلام کہتے یا اللہ اپنی تبلیغ کے راستے سے تو مانتے نہیں، کوئی اور طریقہ بتاتے ہیں. یا 200 سال گزرنے کے بعد کہتے یا اللہ اب کیا کروں، تو مانتے نہیں، کوئی اور طریقہ بتا. اللہ اور نوح علیہ السلام ایک بات پہ متفق نظر آ رہے ہیں. 950 سال میں اللہ نے نہیں کہا کہ نوح لگتا ہے تبلیغ سے تو دین نہیں پھیلے گا، اب کوئی اور راستہ اختیار کریں، کوئی چھوٹے ڈنڈے کا کم کریے. تو نہیں، نوح جا انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. اور نوح علیہ السلام 100 سال بعد اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. 200 سال بعد ما لکم من الہ غیرہ. 300 سال بعد ما لکم من الہ غیرہ. 400 سال بعد اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. 500 سال بعد رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. 600 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال. 950 سال میں اسی نہج پہ کام کرتے رہے. نتیجہ نکالنا تو اللہ کا کام ہے. نہ نوح علیہ السلام کو شک ہوا کہ تبلیغ سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جیسے بہت سے ہمارے جذباتی نوجوان کہتے ہیں اتنے سال سے تبلیغ ہو رہی، کیا ہوا؟ تو کیا ہوا تو میرے بس میں، کیا ہوا تو میرے اللہ کے بس میں. مریض ڈاکٹر سے ٹھکائی شروع کر دے، 4 مہینے ہو گئے تیری دوائی کھا رہا ہے، میں نے آرام ہی نہیں ہے، اللہ چھوٹا تھا مارے دے سرے. میں قربان جاؤں، کیا یقین ہے. اللہ تو اللہ ہے، اس کو تو پتا ہے کہ یہی راستہ ہے. اصل امتحان تو نوح علیہ السلام کا تھا اور نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ امت کبھی تبلیغ کو بھولے گی، کبھی یاد کرے گی، کبھی بھولیں گے، کبھی یاد کریں گے. کیونکہ انسان ایک حال پہ نہیں چلتا. جیسے انسان کے دل کا وہ جو اس کو جو اسی چیز یوں چلتی ہے یوں چلتی ہے، ایسے انسان اعمال میں بھی ایسے چلتا ہے، ایسے چلتا ہے. کبھی یہ عروج، کبھی زوال، کبھی یاد، کبھی نسیان. تو ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ امت محمد تم ذمہ دار ہو. اب راستہ یہی ہے، ہدایت آئے نہ آئے وہ الگ چیز ہے، لیکن راستہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال ایک ہی راستے پر
جان لگاتے 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 جب اشارہ ملا نا پھر ہاتھ اٹھائے ہیں. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بس جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب اور کوئی لائیں گے، اب ہاتھ اٹھائے ہیں. ورنہ اس سے پہلے ایک دفعہ نہیں کہا کہ یا اللہ تبلیغ سے تو کچھ ہو نہیں رہا، کوئی اور طریقہ بتا. سبحان اللہ. ایک یہ یقین سیکھنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، ایک یہ یقین سیکھنا ہے کہ دعوت ہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ دین کو زندہ کرتا ہے. پوری دنیا میں دین کے پہنچنے کا تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں. طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں، طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں. کسی دین کی محنت کی نفی نہ کرو، نہ کرنی چاہیے. نادانی ہے، نادانی ہے، نادانی ہے کسی محنت کی نفی کرنا. طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں. جس کو طلب نہیں اس کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور دنیا کے آخری کنارے تک جانے کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں. نہ سننے والوں کو سنانے کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں. جن کے اندر طلب ہے وہ تو کہیں سے بھی لے لیں گے، جن کے اندر طلب نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. میاں جی چاند خان تھے نارووال میں، چور تھے، ڈاکو. تو میاں جی امراؤ خان رحمت اللہ علیہ کی جماعت وہاں گئی. وہ میواتیوں کے چودھری تھے. تو لوگوں نے کہا جی اس کو لے جاؤ تو سارے شہر سے چوری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کے پیچھے گئے تو ان کی شرما شرمے میں کہا ہاں جاؤں گا، اور اگلے دن بھاگ گیا جس دن جانا تھا. اب میواتی بھی بڑے تکڑے ہوتے، اس کی تلاش میں پوری جماعت کو پھیلا دیا. پتہ کرتے 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 کسی سے کہا جی یہ گندم کے کھیتوں کی طرف جاتے میں نے دیکھا تھا. تو میاں جی نے جماعت کو گندم کے کھیتوں میں ڈال دیا. تو ایک کھیت کے اندر لیٹا ہوا پڑا تھا. تو میاں جی نے پکڑ لیا، اٹھ. تو ان کے شرما شرمی چل پڑا. وہ چودھری تھے میواتیوں کے، تو اپنے چودھریوں کو عزت دیتے تھے اس زمانے میں. رات کو 3 دفعہ بھاگنے کی کوشش کی، تینوں دفعہ میاں جی بیٹھے ہوئے تھے. آخر اس کو لے کر آئے پرائیویٹ 10 دن. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. پہلا بیان سمجھو اس نے چلا کر دیا. پھر 3 چلے کر دیا. 3 چلے کے دوران سب کو خط لکھے جن جن کی چوریاں کی. جب میں تمہاری چوری کی مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. 4 مہینے بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا تقریباً. بڑھاپے وہ 4 مہینے لگا کے پہنچا تو جتنوں کے چوریاں کی تھی سب سے معافی مانگی. اور چند دن نہیں گزرے تھے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا. تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تہجد پڑھنے. کہا یہیں پڑھ لوں. کہا نہیں مسجد میں پڑھوں گا. مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے اور سجدے میں جان نکل گئی. بے طلبوں کے لیے دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں. کتاب سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس کو طلب ہے. عالم سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس کو طلب ہے. شیخ تصوف سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جسے طلب ہے. درس قرآن میں کون بیٹھے گا؟ جسے طلب ہے. درس حدیث میں کون بیٹھے گا؟ جسے طلب ہے. جسے طلب ہی نہیں وہ کیسے بیٹھے گا؟ میرے والد رحمت اللہ علیہ لاتے بزرگوں کی نا سوانے عمریاں، تھوڑا دین کا ذہن تھا تو وہ بڑی بڑی کتابیں ان سے ایسی پڑھی. پریس اتنا اچھا نہیں کہا اے پڑھ. تو مجھے شوق ہی نہیں تھا پڑھنے کا. اب ان کا ڈنڈا بھی بہت سخت ہے میرے والے. تو میں وہ کتاب بڑی سی اٹھا کے ان کے سامنے ایسے کر کے بیچ میں ابن صفی کا ناول پڑھ کے راکے میں پڑھتا رہتا. اب میرا ابا دیکھ رہے لے میرا پتر ولی اللہ کی سیرت پڑھ رہا، میں ابن صفی پڑھ رہا. نور اسلام نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، واللہ بہت بڑا سبق دیا، جس کو مشکل زبان میں استخلاص کہتے ہیں. استخلاص. حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا تھا مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ سے. پھر انہوں نے تشریح کی تو یہ جو میں اب بیان کر رہا ہوں یہ استخلاص ہے کہ نور علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ مانے نہ مانے، راستہ یہی ہے دعوت کا جس سے دنیا میں دین زندہ ہوگا اور جس سے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچے گا. دینا اللہ کا کام ہے، پہنچانا ہم نبیوں کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو وہی شیطان کی، وہی اللہ کی، پھر دعوت شیطان کی اور دعوت نبیوں کی. میں نے آپ کو دونوں نمونے قرآن پاک سے پیش کیے ہیں.